دیکھیں نا آج جس ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں اس نے تربیت کیسی کی ہے کہ ان کا بیٹا آج زمانے کے ولی کی خدمت گزار بن گیا. کیا امیر اہل سنت کی خدمت میں کون ہے جو نہیں آنا چاہتا؟ مجھے دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جو علی رضا بھائی کو سعادت ملی ہے ہم بھی امیر اہل سنت رہنا چاہتے ہیں, کوئی طریقہ بتائیں, ہم بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, 2-4 مہینوں کی نوکری دلا دیں, 2-4 مہینوں کی خدمت دلا دیں. لیکن سبحان اللہ, اللہ کے ولی کی جو سلیکشن ہوتی ہے اور جناب پھر اپنے پاس جس کو رکھا جاتا ہے, تو یہ ماں کی تربیت ہے نا, یہ والد کی تربیت ہے. تو یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ایسی ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, ہماری اولاد ایسی ہو جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے اوپر. اللہ اکبر, ماں کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر کرے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے. ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے. ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے, آنسو بہاتی ہے. سردی کی راتیں ہوں, ماں ساری رات جاگ کر اس کے لیے گزارتی ہے, ساری رات جاگ کر گزارتی ہے. بیمار اولاد کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانا گوارا کرتی ہے. ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے. ماں خود گرمی برداشت کرتی ہے, اپنی اولاد کو پنکھا چلتی ہے. ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے. اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے. ماں قرض لے کر بھی بعض اوقات اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے. ارے ماں کے شوہر کا یعنی اولاد کے والد کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی. بعض اوقات ماں اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دیتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہوں, ہم نے بھی دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ والد کا تو جوانی میں انتقال ہو گیا, اب ماں تھی جس نے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا, دن رات ایک کیا اور آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا. ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر جناب خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے. مجھے اس جملے سے وہ بات یاد آ گئی کہ 2 دوست آپس میں بات کر رہے تھے. ایک دوست کہتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کھانے بڑے پسند ہیں. اس نے پوچھا تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کہا میں تو یہ کھانے پسند کرتا ہوں. اب اسی دوست نے سوال کیا تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ماں کو کیا پسند ہے. سوچتے کہتا ہے میری ماں کو تو میرا بچا ہوا کھانا پسند ہے, ٹھنڈا کھانا اور ٹھنڈی روٹی پسند ہے. کہتا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتا میں نے تو ہر وقت دسترخوان پہ ایک ہی چیز دیکھی, بیٹا کھا لو, بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. میرا بیٹا تیرے لیے میں نے یہ بنایا, میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ میری ماں نے یہ کہا کہ آج میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا. کبھی کہتی بہن کی پسند کا بنایا, کبھی کہتی تمہاری پسند کا بنایا, کبھی کہتی تمہارے والد کی پسند کا کھانا بنایا. اور ہم نے یہ دیکھا جب ہم کھانا کھا کے کھڑے ہو جاتے برتن بھی اسی نے اٹھانے ہوتے اور ہمارے بچے ہوئے نوالے کھانے ہوتے. اللہ اکبر, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے. ارے ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کیا وہ خاتون, کیا اس عورت کے دل میں سینے میں دل نہیں تھا, حالانکہ اس کو بھی کچھ پسند ہوتا. اگر جن کی ماں حیات ہے میں آج ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے والدین کی پسند معلوم کرو. ہماری پسند کے نوالے بچپن میں انہوں نے ہمیں کھلائے ہیں, اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلائے ہیں. ہم نے تو بچپن میں ایسے ناز اور ایسے لاد اٹھائے ہیں. آج شرم آتی ہے کہ صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا تھا, مدرسے جانا ہوتا تھا اور ماں کبھی ناشتہ بناتی, ہم کہتے میں نے یہ والا انڈا نہیں کھانا ہے, میں نے وہ والا انڈا کھانا ہے, آج روٹی نہیں کھانی, آج پراٹھا کھانا ہے, آج یہ والی چائے پینی ہے, آج میں نے یہ کھانا ہے. ہم ضدیں کرتے رہے, ماں بیچاری دوبارہ بنا کے لاتی رہی. ارے ماں تھی یا ہوٹل والی تھی, ہمارے سارے نخرے انہوں نے پورے کیے. مگر اے میرے بچوں, اب تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی, اب تمہاری والد تمہارے ساتھ ہیں. اب مزہ یہ ہے آپ ان سے پوچھو آپ کا پسند کا کھانا کیا ہے, آپ کون سا فروٹ پسند کرتے ہیں, آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں. اللہ توفیق دے تو اب اپنے ماں باپ کو وہ چیزیں لا کے دیجئے تاکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے. مگر بدقسمتی یہ ہے آج بیٹا جوان ہو کر, بیٹی جوان ہو کر بھی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ پانی کا گلاس دے دو, ابو ذرا کھانا دے دو. ارے اب تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا. مگر آج جوان اولاد بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, ماں کا مرتبہ کتنا ہے سنیے گا. ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر ڈالا جاتا تو
کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً 9.6 کلومیٹر بنتا ہے یہ. کہتے حضور ایسے گرم پتھروں پر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا ہے. یا رسول اللہ کیا اب میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تیرے پیدا ہونے کے درد میں جو جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ اکبر. آج نوجوان کہتا ہے میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. ارے ان کو گھر تو دلا دیا، میں ان کو ماہانہ پیسے دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ملازم رکھ دیا ہے، اب اور کیا کروں؟ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے ملازم رکھا گیا تھا. ماں نے، آپ کو پتا ہے، غور کیجئے. اچھا یہ باتیں اس کو جلدی سمجھ آتی ہے جو خود والد بنے.